بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہم اپنا سورہ حاقہ سے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. سورہ حاقہ جو ہے وہ پھر آخرت کی قیام کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی وہ ایک بات الحاقہ ملحاقہ سچ مچ ہو کر رہنے والی ہونی شدین ایک ایسی چیز اس کے بارے میں طے کر دیا گیا ہے. بالکل یہ بالکل ایک طے شدہ بات ہے کہ اس کو ہونا ہی ہونا ہے. چاہے کوئی اس کو مانتا ہے تو مان لے, نہیں مانتا تو نہ مانے. قیامت آئے گی تو پتہ چل جائے گا کہ وہ اب آئی ہے یا نہیں آئی ہے. اور یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کا تصور ایسا مؤثر ذریعہ ہے جو انسان کو انفرادی طور پر, افراد کو اجتماعی طور پر اخلاقی پستیوں میں گرنے سے بچا سکتا ہے. اس لیے یہ اگر اس پر ایمان نہ ہو, جن قوموں نے بھی آخرت کا انکار کیا ان کے اخلاق بگڑ گئے اور وہ ظلم کے اندر مبتلا ہوئی. ان کے ظلم کی شکلیں الگ تھیں. وہ کبھی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرح کی بنی, کبھی وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی طرح بنی, کبھی وہ فرعون کی قوم کی طرح کی بنی, کبھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی طرح بنی. لوگوں کے اندر مختلف قسم کی خرابیاں آئیں, لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر کے جو ہے وہ رکھ دیتا ہے. پھر یہاں پہ مختلف قوموں کے عذاب جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں کہ جس کو آپ نے پیچھے آپ سب پڑھ کر آ چکی ہیں. اور پھر یہاں پر وہی تذکرہ ہے کہ جب لوگوں کے نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں دیے جائیں گے تو جو جنتوں میں جانے والے لوگ ہوں گے وہ ان جن کا نامہ اعمال ان کے جب بائیں ہاتھ میں جو جہنم میں ہی ہے ان کے دیا جائے گا, وہ کہے گا کاش کہ میرا نامہ. جس طرح ایک شخص اگر امتحان دے اور وہ امتحان میں بچہ فیل ہو جائے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ بس یہ رزلٹ نہ ہی آیا ہوتا تو زیادہ اچھا تھا, یعنی کم از کم میری عزت یہ باقی تھی کہ میں فیل نہیں ہوا. لیکن آج جب رزلٹ آ گیا تو میرے لیے بہتر یہ بات تھی کہ نہ آتا. یہی وہ صورتحال ہے کہ وہ یہ بات کہے گا
کہ کاش مجھے نہ پتہ چلتا ہوتا کہ میرا کیا اس کا انجام ہے، اور کاش یعنی وہ موت کے جس کو آج جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے وہی موت سب سے زیادہ پسندیدہ چیز بن جائے گی کہ کاش یہ آ جاتی تاکہ یہ معاملہ جو ہے ختم ہو جاتا. اور اس وقت کیا ہے یعنی یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا تذکرہ کہ دنیا میں بڑی شان و شوکت کے لوگ ہوں گے، اقتدار ہوگا، لوگ ان کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہوں گے، اور یعنی یہ کیسے عجیب و غریب قسم کے یعنی ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پکڑے گا، اور پکڑنے کے بعد جو بات ہے اس کو بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ دو بہت بڑی کوالٹیز یہاں پہ یا ڈسکوالیفیکیشنز جو ہے وہ بتائی جا رہی ہیں. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات، اللہ بزرگ و برتر پر ایمان نہیں لاتا تھا. اللہ پر ایمان نہ لانے کا مطلب یہ کہ ظاہر ہے یقیناً وہ مانتے تو تھے. میں اور آپ بھی اس بات کو سوچیں کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے. اللہ میرا حاکم ہے، اللہ میرا مالک ہے، اللہ نے میری تقدیر بنائی ہے، اللہ نے مجھے کچھ احکام دیے ہیں، مجھے اس کے احکام کو ماننا ہے. اور اللہ کا ایک سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ میرے بعد جو نبی میں بھیجوں گا ان کو تمہیں ماننا ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، جو کتاب وہ لے کر آئے ہیں اس کی بات کو ماننا ہے، اس قرآن کے اوپر قائم رہنا ہے. یہ اللہ کو ماننے میں صرف اللہ کو ماننا نہیں ہے بلکہ اس کی دیے ہوئے کتابوں کو ماننا، اس کے رسولوں کو ماننا، آخرت کو ماننا، تمام چیزوں کو ماننا اس میں شامل ہے. اور دنیا کے اندر اس کا اظہار کیسے ہوتا ہے کہ لوگ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں. یعنی ایک بات تو یہ ہے کہ میں اپنے مال میں سے خرچ کر کے مسکین کو کھانا کھلاؤں، دوسرا یہ کہ میں لوگ بھی اگر کوئی کھانا کھلا رہے ہو تم کہتے ارے کیا تم نے اپنی ماسی کو سر پہ چڑھا رکھا ہے، ہر وقت اس کو دیے چلی جاتی ہو، ارے تم نے کیا ان فلاں لوگوں کو اپنے منہ لگا رکھا ہے. نہیں، یہ کام نہیں کرنے کی ضرورت ہے. یعنی مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دینا بلکہ الٹا اس کے خلاف عمل کرنا. تو آج پھر وہاں پہ پھر اس کی جو صورتحال ہے وہ بتائی گئی ہے کہ وہ کس قسم کا پھر یعنی ان چیزوں کو ہم دیکھیں کہ ایک حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد، یہ دو بنیادی جرائم ہیں جس کی وجہ سے تمام دوسرے چیزوں کے اندر انسان جو ہے وہ مبتلا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بات کہی ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا قول ہے. اس قرآن آپ اس کی فکر نہ کریں کہ لوگوں نے بڑے بڑے لوگوں کے پاس سے میسیجز آتے ہیں کہ خیال رکھیے گا وہ قرآن جو ہے نا وہ انہوں نے غلط قرآن چھاپ دیا ہے اور وہ دوسرا قرآن قادیانی ایسا قرآن لے کر آ رہے ہیں. آپ اس بات کی فکر سے بالکل ہی دستبردار ہو جائے گا. اس قرآن کی حفاظت اللہ نے کرنے کی ذمہ داری اٹھائی ہے. میرا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر رسول کوئی بات ہمارے ذمے سے گھڑ کر لگا تھا ہم اس کو بھی پکڑ لیتے. تو آپ اس کی تو فکر ہی نہ کریں کہ لوگ اس قرآن کو کوئی مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، وہ کچھ بھی آپ کے اور میرے کرنے کا کام کیا ہے، میں اس کے پر عمل کرتی رہوں اور لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلاتی رہوں. باقی لوگوں کی ٹیک کیئر اللہ خود کرے گا. اللہ تعالیٰ خود وہ جواب دیں ہیں، خود وہ ذمہ دار ہیں. آج کے دور کے لوگوں سے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، فرعون گزرا ہے، نمرود گزرا ہے، حامان گزرا ہے، قارون اللہ تعالیٰ نے سب کی ٹیک کیئر کر لی. میرا کرنے کا کام کیا ہے کہ میں اپنے معاملات کو اللہ کے سامنے جو ہے وہ ٹھیک رکھوں، اور اس میں میرا معاملہ اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک میں لوگوں کے معاملات کو ٹھیک کرنے کی فکر نہیں کروں گی. تو لوگوں کو دین کے راستے کی طرف بلاتے رہیں اور خود اس کے اوپر جمے رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ باقی چیزوں کی ٹیک کیئر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خود کر لے گا. اچھا، اس کے بعد پھر یہاں پر سورہ معارج ہے. سورہ معارج بہت ہی ایک خوبصورت سورہ اس لحاظ سے ہے کہ آپ نے سورہ مومنون میں کوالٹیز پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں. سورہ فرقان کے اندر آپ نے کوالٹیز پڑھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں مومنین کی کوالٹیز. اور سورہ معارج کے اندر بھی ہیں. سورہ معارج کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بتائی ہیں اس میں ایک بات تو یہ کہ عذاب جو ہے وہ لوگ طلب کر رہے، وہ عذاب آنے والا ہے، کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے اپنا جو کاروبار زندگی چلایا ہے اس نے اپنی پلاننگ کے مطابق چلایا ہے. وہ جلد باز نہیں ہے، وہ حکیم ہے، وہ لوگوں کو موقع دیتا ہے، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ لطیف ہے، وہ خبیر ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے. وہ چاہے تو آج اسی لمحے قیامت لا سکتا ہے، مجھے ختم کر سکتا ہے، آپ کو ختم کر سکتا ہے، لوگوں کے رزق رزق دنیا سے لے جا سکتا ہے، طوفان لا سکتا ہے، زلزلے، کچھ بھی وہ کر سکتا ہے. لیکن وہ اپنی پلاننگ کے تحت کام کرتا ہے. اس کے ہاں ایک دن
کی جو پلاننگ ہوتی ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ ایک دن کا معاملہ کرتا ہے تو 50,000 سال اس دنیا کے جو ہیں وہ گزر چکے ہوتے ہیں. تو یہ جو اس لیے مجھے اور آپ کو کیا کرنے کا معاملہ ہے کہ صبر جمیل کریں. کس بات کے اوپر؟ لوگوں کے تانوں کو، لوگوں کے مذاق کو، لوگوں کے ایذا رسانی کو ٹھنڈے دل سے برداشت کریں. خود تکلیف اٹھائیں لیکن تکلیف پہنچانے والے کو زبان سے بھی برا بھلا نہ کہیں، نہ دوسروں سے اس کی شکایت اور شکوہ کیا جائے. یہ تجربہ بالکل یہ تجربے شدہ بات ہے کہ جتنا ناگوار وہ صبر جمیل ہوتا ہے اس کا پھل اتنا ہی میٹھا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ ابوبکر صدیق کو ایک شخص کچھ باتیں برا بھلا کہہ رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے مسکرا رہے تھے. جو ہے ابوبکر صدیق نے جواب دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے اور ابوبکر صدیق کو فکر ہوئی، پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تک تم جواب نہیں دے رہے تھے ایک فرشتہ تمہارے بدلے جواب دے رہا تھا، لیکن جب تم نے جواب دیا تو ایک شیطان وہاں آ گیا، اور جہاں شیطان ہو میں وہاں نہیں ٹھہر سکتا. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جواب دے رہے ہیں، ہمارے اطراف میں کوئی نہیں ہے، لیکن ہم اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر میں جواب نہیں دے رہی تو فرشتہ میری طرف سے جواب دے رہا ہے، اور اگر میں نے جواب دے دیا تو اب شیطان وہاں پر آ گیا ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کہ اس دور میں یہ جہاد کا دور نہیں تھا، یہ صبر کا دور تھا. اس میں چاہے زبانی تلخ کلامی ہو، چاہے کسی طرح کا نقصان اٹھانا ہو، تو یہ اس میں بس صبر کے ساتھ کام کیجیے. اور صبر جمیل، دور لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ دور میں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تو میرے بالکل قریب ہے. ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے کہا میرے بعد اور قیامت کے درمیان بس کوئی فاصلہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جیسے یہ 2 انگلیاں، ہم کہتے ہیں ابھی تک قیامت نہیں آئی. تو ہم سوچیں کہ جیسے 1400 سال پورے ہوئے، 50,000 سال کا ایک دن تھا. اگر اللہ نے ایک دن بعد بھی قیامت آنے کا فیصلہ کیا ہوگا تو اس میں بھی ابھی بہت وقت جو ہے وہ باقی ہو سکتا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کتنا وقت موجود ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس دن کی کچھ خصوصیات بتائی ہیں کہ وہ دن کیا ہوگا، اور اس کی سب سے جو تکلیفیں خصوصیات ہیں ان میں سے یہ ہے کہ کوئی عزیز ترین دوست کسی عزیز ترین دوست کے کام نہ آئے گا، چاہے وہ دکھائے جائیں گے، وہ پہچانے جائیں گے. جو مل کر گناہ کرنے والے لوگ تھے نا، وہ ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کریں گے بالکل. اور جو شخص گناہگار ہوگا وہ بچنے کے لیے اپنی اولاد کو نہیں، میں پکڑ کر اپنے بچوں کو دے سکتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو آپ ڈال دیجیے اور مجھے چھوڑ دیجیے. میں اپنے والدین کو پکڑ کے دے سکتی ہوں، میں اپنے شوہر کو پکڑ کے دے سکتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ بچا لیجیے، اس لیے کہ وہ اتنا خوفناک منظر ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا. تو تھوڑا سا صبر اس دنیا کے اندر کر لیں، تھوڑی سی محنت اس دنیا کے اندر کر لیں، تھوڑا سا جو توجہ ہے اس میں دے دیں. اور اس کے بعد پھر آگ کا تذکرہ یہاں پر ہے. اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ انسان بنیادی طور پر جو ہے وہ ہلو پیدا کیا گیا، یعنی انسان ایک ایسا ہے کہ جو حالات کی تبدیلی کا فوراً اثر قبول کرتا ہے. وہ ایک جیسی چیز پر نہیں رہتا، بہت جلدی ریئیکٹیو ہے، ریئیکشن کرتا ہے. اگر آپ سوچئے کہ جب شروع میں کرونا آیا تھا ہمارے خوف کا کیا عالم تھا، ہر وقت ہم ہاتھ دھوتے رہتے تھے، ہر وقت ہم اپنی گروسریز کو پوچھتے رہتے تھے، دروازوں کو پوچھتے رہتے تھے. یہ ریئیکشن تھا ہمارا، ایک اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک ریئیکشن تھا. پھر ہم دوسری طرف دوسرے ایسے لوگ تھے جنہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، ان کا ریئیکشن کیا تھا کہ آرام سے جس طرح چاہو گھومو پھرو، انہوں نے چیزیں پھیلائی. تو یہ ایک کیفیت ہے انسان کی، لیکن اس کیفیت کو کون سی چیز ماڈریشن کے اندر لے کر آتی ہے، کون سی ایسی بنیادی کام ہے، ایسی عبادت کہ جو ہماری اس شخصیت کو کرب کرتی ہے، وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے الا المصلین. انسان ایسا ہے کہ اگر وہ نماز پڑھنے والا ہے، واقعتاً اس کی نماز ایک ایسی نماز ہے کہ جو ہونی چاہیے، تو وہ شخص نہ تو اپنی یعنی بھلائی اور خوشی ملنے میں آپے سے باہر ہوگا اور نہ تکلیف ملنے میں آپے سے باہر ہوگا. وہ ہر حال میں اس بات کو جانے گا کہ میرا رب اللہ ہے، اس نے مجھے دیا اور اس نے مجھ سے لیا. اس نے پہلے بھی دیا تو خوشی بھی اسی کی طرف سے اور غم بھی اسی نے ہنسایا، اسی نے رلایا، اسی نے تکلیف دی اور اسی نے شفا بخشی. وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، وہی بیماری دیتا ہے، وہی شفا دیتا ہے، تمام کام کرنے والا وہی ہے. تو یہ ایک کوالٹی
آپ اپنی نمازوں کو چیک کر سکتی ہیں اس طریقے سے آپ کی نماز کی کوالٹی کیا ہے جب آپ اپنی شخصیت کے اتار چڑھاؤ کو دیکھیں. کیا اس میں بہت فلکچویشن آتی ہے؟ کیا میں بہت ڈپریس ہو جاتی ہوں؟ کیا میں بہت ایکسائٹیڈ ہو جاتی ہوں؟ کیا میں ایک دم سے جواب دے دیتی ہوں؟ کیا میں بہت غصے میں آ جاتی ہوں؟ کیا میں اپنے غصے کو زیادہ کنٹرول کر سکتی ہوں؟ کیا میں بہتر ہو گئی ہوں؟ اس کا مطلب ہے میری نمازیں اگر بہتر ہو رہی ہیں، میرا اللہ سے تعلق بہتر ہو رہا ہے، وہ نمازیں میرے اندر ایبزارب ہو رہی ہیں، تو میں ایک بہتر فرض الذین هم عن صلاتهم علی صلاتهم دائمون والذین، اور یہ نمازیں پھر کیا کریں گی؟ ان کو ان کے اموال میں سے وہ حق نکلوائیں گی جو ایک مقرر ایک حق ہے، وہ سائل سے اور محروم دونوں کو دینے والے ہوں گے، سوال کرنے والے کو اور جو شخص جس کو نہیں دیا گیا دونوں کو. اور وہ کیا ہوں گے؟ وہ اس دن کی تصدیق کرنے والے ہوں گے جو قیامت کا ان کا آخرت کی تیاری، اس کی فکر آپ کو پتہ چلے گی. تو یہ نماز جو ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں تو نمازی بھی ہے اور فلاں بے ایمانی بھی کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی نماز اس کو کچھ بھی نہیں سکھا رہی ہے. وہ نماز صرف ایک ایکسرسائز ہے، جیسے کسی نے یوگا کر لیا، کسی نے دوسرا کوئی ایکسرسائز، کسی نے جاگنگ کر لی، اسی طریقے سے اس نے یہ ایکسرسائز کر لی ہے. وہ اس لیے کہ نماز پڑھنے والا اپنے رب سے ڈرتا رہتا ہے، کیونکہ ان کا جو آخرت کا جو خوف ہے، پروردگار کا جو عذاب ہے، وہ ایسی چیز نہیں جس سے کوئی بے پرواہ ہو جائے. پھر اس میں تمام وہ خصوصیات بتائی گئی ہیں کہ جس کو آپ بہت تفصیل سے مجھے یقین ہے کہ سورہ مومنون اور سورہ فرقان کے اندر پڑھ کر آ چکے ہوں گے. اس لیے ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں. اور اس میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے پھر آگے یہ بتائی ہے کہ ہر شخص کی خواہش تو یہ ہو سکتی ہے کہ وہ جنت میں جائے، لیکن ہر شخص جنت میں جا نہیں سکتا، بلکہ جنت میں جانے والے وہی ہیں کہ جو پچھلی کوالٹیز کو کے اوپر عمل کرنے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہ بات کہتا ہے کہ میں اس پہ قادر ہوں کہ ان کے بدلے میں بہتر مخلوق لے کر آ جاؤں اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں ہوگا. یعنی ایک بہتر مخلوق کوئی ایسے افراد کہ جو اللہ کو ماننے والے ہوں گے، اللہ کے اس پر عمل کرنے والے ہوں گے، جو اللہ کے دین پر چلنے والے ہوں گے، جو اس کے لیے انسانوں کی مدد کرنے والے ہوں گے. جو بھی کوالٹیز اللہ ہم نے چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق کے ذریعے اس کو لے کر آ سکتا ہے. اس کے بعد سورہ نوح ہے، اور اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور کس طریقے سے انہوں نے کتنے ایک طویل عرصے لوگوں کو دعوت دی، اور اس دعوت میں کس طریقے سے انہوں نے اپنے قوم کے لوگوں کو پکارا. اس کے بعد اس قوم کا ان کے اوپر یعنی جو چیزیں انہوں نے جس 3 چیزوں کی طرف اشارہ پکارا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو اور بتوں کو چھوڑ دو، دوسرا ڈرو تو صرف اللہ سے ڈرو، بتوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور تیسری بات یہ کہ اللہ کے احکام بجا لانا کی صورت یہ ہے کہ میری اطاعت کرو. اگر تم یہ تینوں کام کرو گے تو اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور تمہیں تمہاری اپنی جو ایک قوموں کی جو زندگی ہوتی ہے اس وقت تک وہ باقی رکھے گا. اور اگر تم یہ بات نہیں مانو گے تو تمہاری طبعی موت سے، یعنی تمہاری اپنی فزیکل موت سے پہلے ہی تمہارے اوپر وہ عذاب جو ہے وہ تم پر نازل کر دے گا. تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو وہ کہتے ہیں، بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کس طرح نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اپنی امکانی حد تک لوگوں کو تیرا پیغام پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، دن رات ایک کر دیا، مگر یہ قوم اتنی ضدی واقع ہوئی ہے کہ ہر سیدھی بات کا الٹا مطلب نکالتی ہے، اور جتنی کوشش کی کہ میں ان کو قریب لاؤں یہ اتنا ہی دور بھاگتے چلے گئے. اور یعنی تو اس کے بعد یعنی آپ سوچئے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ لوگوں نے کیا معاملہ کیا. اور نوح علیہ السلام نے یہ کہا کہ تم استغفار کرو. تو استغفار کا نتیجہ یہ بتایا گیا کہ استغفار میں تمہاری کی وجہ سے تم پر آسمان سے بارشیں ہوں گی، تمہیں مال اور اولاد سے اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، اور تمہیں باغ پیدا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا. یعنی استغفار سے حاصل ہونے والے دنیاوی فائدے کون کون سے ہیں؟ تو یعنی یہ اس میں فائدہ یہ ہے کہ مطلب سورہ مائدہ میں بھی اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اگر اہل کتاب تورات اور انجیل اور جو کچھ ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل کیا گیا تھا اس پر عمل پیرا رہتے تو ان کے اوپر سے بھی رزق برستا اور نیچے سے بھی نکلتا. سورہ اعراف کے اندر بھی بات کہی ہے کہ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھولتے. اس کا یہ مطلب اس سے پتہ چلتا ہے
کہ استغفار کا دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے کہ اس سے دنیا کی تنگ دستی جو ہے وہ ختم ہوتی ہے اور دوسری پریشانیاں دور ہوتی ہیں. حسن بصری کے بارے میں ایک آپ نے بات سنی ہوگی کہ کوئی ان کے پاس آیا تھا اور اس نے شکوہ کیا, کسی نے کہا کہ قحط ہے, کسی نے کہا مال کم ہے, کسی نے کہا اولاد نہیں ہوتی, تو ہر ایک کے لیے انہوں نے کہا کہ استغفار کرو. اور پھر ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ بارش کرنے کے لیے جو وہ شہر سے باہر نکلے مدینہ منورہ سے, تو انہوں نے صرف جا کر استغفار کیا اور واپس آ گئے. کسی نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین, آپ نے بارش کے لیے تو دعا ہی نہیں کی. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے آسمان کے ان دروازوں کو کھٹکھٹا دیا ہے جہاں سے بارش نازل ہوتی ہے. پھر آپ نے سورہ نوح کی یہی آیات پڑھ کے جو ہے وہ سنائی, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. تو یعنی ہمیں اپنے لیے استغفار کو جو ہے وہ لازم پکڑنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. اس کے بعد وہ حضرت نوح علیہ السلام دیکھیں جو شکوہ کرتے ہیں, وہ کیا شکوہ کرتے ہیں ان کا کہ اے پروردگار, ان لوگوں نے میری نافرمانی کی اور ان لوگوں کے پیچھے لگ گئے جن کے مال اور اولاد نے ان کے لیے خسارے میں اضافہ کیا. یعنی آپ سوچئے, آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو انسانی سائیکالوجی بالکل یہی ہے. جو اہل ایمان لوگوں کو ایمان کی طرف بلاتے ہیں, ان لوگوں کو بھی اگر آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں, اگر آپ ان لوگوں کو بھی بلاتی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, لیکن عمومی جو معاشرے کا ایک جو ٹرینڈ ہے, جو چال چلن ہے, وہ یہ کہ وہ ان لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں کہ جو سوسائٹی میں کوئی پوزیشن رکھتے ہیں, کوئی مال رکھتے ہیں, ان کے بڑے بڑے مینشنز ہیں, ان کے پاس بہت ساری گاڑیاں ہیں, ان کے گھروں کے سامنے سے جب گزریں گے تو لوگ بہت ہی اس سے دیکھتے ہیں کہ اچھا ان کی گاڑیاں تو ایسی ہیں کہ اتنے باڈی گارڈز ان کے ساتھ چل رہے ہیں, اور پورا ایک موٹر کیڈ ہے جو ان کے ساتھ چل رہا ہے, اور کیا ان کی شان ہے, کیسے ان کے گھر ہیں, کتنے مہنگے, کیسے ان کی شادیاں ہیں. آپ دیکھیں جب لوگ شادیاں کرتے ہیں لاکھوں اور کروڑوں اس کے اندر خرچ کرتے ہیں, تو لوگ جو ہے باقی وہ بہت ہی اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کہ انہوں نے میری نافرمانی کی اور ان لوگوں کے پیچھے لگ گئے جن کے مال اور اولاد نے ان کے لیے خسارے میں اضافہ کیا. اور ان لوگوں نے بڑے مکر و فریب تھے. یعنی آپ سوچئے کہ یہ جو مکر و فریب تھے وہ کیا تھے کہ وہ اللہ کی باتوں کو ٹویسٹ کرتے تھے, ان کی باتوں کو جھٹلاتے تھے اور لوگوں کو اپنے پیچھے چلانے کی پوری کوشش کرتے. تو آج کا ہمارا معاشرہ سے بالکل کوئی مختلف معاشرہ نہیں ہے. جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں, جو لوگ اس کے لیے محنت کر رہے ہیں, جو لوگ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں, آپ ذرا ان کی محفلیں دیکھیں, آپ ذرا ان کے یعنی ان کے ساتھ چلنے والوں کی تعداد دیکھیں, اور ان کے ساتھ چلنے والوں کی تعداد دیکھیں کہ جو کہ برائی کی طرف بلانے والے ہیں. یعنی ایک بالکل الگ طرح کی دنیا ہے کہ جو ہمیں نظر آتی ہے, اور بالکل وہی دنیا ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی دنیا ہے, وہی آج کی دنیا بھی چل رہی ہے. اس کے بعد پھر آگے ایک اور چیز یہاں پر کچھ بتوں کا تذکرہ ہے کہ حضرت عباس کہتے ہیں کہ جو بت نوح علیہ السلام کے قوم میں پوجے جاتے تھے وہی بعد میں عرب میں آ گئے. ود کلب قبیلے کا بت تھا جو دومت الجندل میں تھا. سوا حذیل قبیلے کا بت تھا. یغوز پہلے مرار قبیلے کا بت تھا, پھر بنی غذیف کا تھا, یہ سوا شہر کے پاس جوف میں تھا. یعوق ہمدان قبیلے کا تھا. نصر حمیر قبیلے کا تھا جو ذوالقلع کی اولاد تھے. یہ نوح علیہ السلام کی قوم میں سے چند نیک لوگوں کے نام سے جب وہ مر گئے تو شیطان نے انہیں یہ پٹی پڑھائی کہ جہاں یہ لوگ بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے مجسمے یادگار کے طور پر نصب کر دو اور ان کے وہی نام رکھو جن بزرگوں کے تھے. اس وقت ان کی عبادت نہیں کی جاتی تھی, لیکن جب وہ لوگ مر گئے, گزر گئے, اور بعد والوں کو یہ شعور نہ رہا تو وہ ان کی پرستش کرنے لگے. یہ بخاری کی حدیث ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ ان بتوں کے پجاری یہ نوح علیہ السلام کے قوم کے سب مشرک تو نوح علیہ السلام یعنی طوفان نوح میں غرق ہو گئے تھے, ختم ہو گئے تھے. جو باقی بچے تھے وہ سب مومن تھے اور وہ اللہ کو ماننے والے تھے. پھر ان بتوں کی پوجا شروع کیسے ہوئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح شیطان نے بچے ہوئے سارے لوگوں کو چکمہ دے کر ان سے آہستہ آہستہ ان صالحین کی پرستی شروع کرا دی, شیطان کی وہی چال بعد میں کامیاب ہوئی. اور ان لوگوں نے کہ جو اللہ کو ماننے والے تھے اپنی اولاد کو طوفان نوح کا قصہ اور اس کی وجہ بیان کی. چند پشتیں گزرنے کے بعد انہی بتوں میں سے لوگوں میں عقیدت پیدا ہوئی اور جس کی وجہ سے قوم نوح پر عذاب آیا تھا. تو اور بعد میں پھر اسی طریقے سے چیز جو ہے وہ وہاں تک پہنچ گئی.
تو ہمارے اپنے معاشرے کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ جو لوگ دین کا کام کرنے والے لوگ تھے ان کی خبریں بنائی گئیں، اور اس کے بعد اب یہاں تک صورتحال ہے کہ لوگ انہی سے مانگنے جاتے ہیں، انہی قبروں کے اوپر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، انہی سے مانگتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی ایک چیز رکھی ہے کہ وہ غوث اعظم اور وہ اجمیر شریف اور ملتان کی قبریں اور کراچی میں عبداللہ شاہ غازی کا مزار جہاں جہاں بھی کہیں پر ہے، یہ سب کے سب شرک کے اڈے اور گڑھ ہیں، اور لیکن اس میں ان لوگوں کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ انہوں نے لوگوں کو نیکی کی طرف بلایا، وہ نیک لوگ تھے، ان کے بعد لوگوں نے یہ کام کیا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے اوپر اس چیز کا جو ہے وہ کوئی گناہ نہیں۔ آگے ہم پڑھتے ہیں سورہ جن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو میری طرف وہی بھیجی گئی کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا، پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا ہم نے ایک بڑا عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے، اس نے کسی کی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا، اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف ہم باتیں کہتے رہتے ہیں، اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ انسان ہوتے ہیں اللہ کے بارے میں جھوٹ بول نہیں سکتے، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگ سے پناہ مانگا کرتے تھے، اس طرح ہم نے چیزوں کو اور بڑھا دیا، اور یہ کہ انسانوں نے بھی وہی گمان کیا جیسے تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر نہ بھیجے گا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے، اور یہ کہ پہلے ہم سنبل لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے، مگر اب جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے لیے گھات میں ایک شہاب ثاقب لگا ہوا پاتا ہے۔ یہ کہ ہماری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آیا زمین والوں کے ساتھ کوئی برائی کا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے، یا ان کا رب انہیں راہ راست دکھانا چاہتا ہے، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں اور کچھ اس سے فروتر ہیں، ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ نہ زمین میں ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں، نہ بھاگ کر اس سے ہرا سکتے ہیں، اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت کی تعلیم سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اب جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لے آئے گا اسے کسی حق تلفی یا ظلم کا خوف نہ ہوگا، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلم ہیں اور کچھ حق کے منحرف، تو انہوں نے اسلام اختیار کیا، تو جنہوں نے اسلام اختیار کر لیا انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی، اور جو حق سے منحرف ہیں وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو مجھ پر یہ وحی کی گئی کہ لوگ اگر راہ راست پر ثابت قدمی سے چلتے تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں، اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا اس کا رب اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا، اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں لہٰذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، کہو میں تم لوگوں کے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی بھلائی کا، کہو میرے رب کی گرفت سے کوئی بچا نہیں سکتا، اور نہ میں اس کے دامن کی سوا جائے پناہ پا سکتا ہوں۔ میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دوں، اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لوگ اپنی اس روش سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کا جیسا تعداد میں کم ہے۔ کہو میں نہیں جانتا جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے، یہ میرا رب اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر فرماتا ہے۔ وہ عالم الغیب ہے، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جسے اس نے غیب کا علم دینے کے لیے پسند کر لیا ہو، تو اس کے آگے اور پیچھے محافظ لگا دیتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور وہ ان کے پورے ماحول کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور ایک ایک چیز کو اس نے گن کر رکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مزمل۔ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا کوئی زیادہ بڑھا دو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں، در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر ہے اور قرآن پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ دن کے اوقات میں تو تمہارے لیے بہت سی مصروفیات ہیں، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو، سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو، مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، لہٰذا اسی کو اپنا وکیل بنا لو، اور جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ۔ ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام تو مجھ پر چھوڑ دو، انہیں ذرا کچھ دیر اسی حالت پر رہنے دو، ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں اور
بھڑکتی ہوئی آگ اور حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب. یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا جیسے ریت کے ڈھیرے جو بکھرے جا رہے ہیں. تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا. پھر دیکھ لو جب فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی سے پکڑ لیا. اب اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن کیسے بچ جاؤ گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. تم اگر ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن کیسے بچ جاؤ گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا اور جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا. اللہ کا وعدہ تو پورا ہی ہو کر رہنا ہے. ایک نصیحت ہے, اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات عبادت میں کھڑے رہتے ہو اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ عمل کرتا ہے. اللہ ہی رات اور دن کے اوقات کا حساب رکھتا ہے. اسے معلوم ہے تم لوگ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے, لہٰذا اسے تم پر مہربانی فرمائی. اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو. اسے معلوم ہے کہ تم میں کچھ مریض ہوں گے, کچھ دوسرے اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہیں اور کچھ اور لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں. بس جتنا قرآن بآسانی پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو. نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو اور اللہ کو اچھا قرض دو. مگر جو بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے موجود پاؤ گے, وہی زیادہ بہتر, اس کا اجر بہت بڑا ہے. اللہ سے مغفرت مانگتے رہو, بے شک اللہ بڑا غفور رحیم ہے. سورہ مدثر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے, اٹھو اور خبردار کرو, اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو. اچھا, جب سور میں پھونک مار دی جائے گی اور اس دن بڑا ہی سخت دن ہوگا, کافروں کے لیے ہلکا نہ ہوگا. چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا, بہت سا مال اس کو دیا, اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے, اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی. پھر وہ تما رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں. ہرگز نہیں, وہ ہماری آیات سے اناد رکھتا ہے. میں تو اسے قریب ایک کٹھن چڑھائی چڑھواؤں گا. اسے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی تو خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی. ہاں, خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی. پھر لوگوں کی طرف دیکھا, پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا, پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا. آخر کار بولا, یہ کچھ نہیں مگر ایک جادو جو پہلے سے چلا آ رہا ہے, تو ایک انسانی کلام ہے. عنقریب میں اسے دوزخ میں جھونک دوں گا اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دوزخ. نہ باقی رکھے اور نہ چھوڑے, کھال جھلس دینے والی. 19 کارکن اس پر مقرر ہیں. ہم نے دوزخ کے کارکن فرشتے بنائے ہیں. ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا تاکہ اہل کتاب لوگوں کو یقین آ جائے اور اہل ایمان بڑھے اور اہل کتاب مومنین کسی شک میں نہ رہیں. اور دل کے بیمار اور کفار یہ کہیں کہ بھلا اس عجیب بات اللہ کا اس عجیب بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے. اس طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے, جس سے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے, اور تیرا رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور اس دوزخ کا ذکر اس کے سوا کسی غرض کے لیے نہیں کیا گیا کہ لوگوں کو اس سے نصیحت ہو. ہرگز نہیں, قسم ہے چاند کی اور رات کی جبکہ وہ پلٹتی ہے اور صبح کی جبکہ وہ روشن ہوتی ہے. یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے. انسانوں کے لیے ڈراوا, تم میں سے ہر اس شخص کے لیے ڈراوا جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے. ہر شخص اپنے کسب کے بدلے رہن ہے. دائیں بازو والوں کے سوا جو جنتوں میں ہوں گے وہ مجرموں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے آئی. وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بنانے لگے تھے اور روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے, یہاں تک کہ ہم اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا. اس وقت سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کی کسی کام نہ آئے گی. آخر ان کو کیا ہو گیا ہے کہ اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں, گویا یہ جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کے بھاگ رہے ہیں. بلکہ ان میں سے تو ہر ایک ہی چاہتا ہے کہ اس کے نام کھلے خط لکھے جائیں. ہرگز نہیں, اصل بات یہ ہے کہ یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے. ہرگز نہیں, یہ تو نصیحت ہے. جس کا جی چاہے اس سے سبق حاصل کر لے, اور یہ کوئی سبق حاصل نہ کر سکیں گے الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے. اس کا اختیار ہے کہ اس سے تقویٰ کیا جائے اور وہ اس کا اہل ہے کہ تقویٰ کرنے والوں کو بخش دے. سورہ قیامہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی, اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے لفظ کی. کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں, ہم تو اس کی انگلیوں کی پور پور سے واقف ہیں. مگر انسان چاہتا یہ ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے. پوچھتا ہے آخر کب آنا ہے وہ قیامت کا دن جب دیدے پر خطرا جائیں گے اور چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے. اس وقت یہی انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں. ہرگز نہیں, وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی. اس روز تیرے رب کے سامنے ہی جا کر ٹھہرنا ہوگا. اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا. بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے, چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو
روز کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمے ہے. لہٰذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت ہم اس کو اس کے قرات کو غور سے سنتے رہو. اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمے ہے. ہرگز نہیں. اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے, اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے, اور کچھ چہرے اداس ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے. ہرگز نہیں. جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا, اور آدمی سمجھ لے گا کہ یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی. وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا, مگر اس نے نہ سچ مانا نہ نماز پڑھی بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا. پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا. یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے. ہاں, یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے. کہ انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی محمل چھوڑ دیا جائے گا. کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے, پھر وہ ایک لوتھڑا بنا, پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے, پھر اسے ایک مرد اور عورت, اس سے عورت اور مرد کی دو قسمیں بنائی. کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ مرنے والوں کو پھر زندہ کر دے؟ سورہ دہر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا انسان پر لامتناہی زمانے کا ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں, اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا. ہم نے اسے راستہ دکھا دیا, خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا. کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں اور طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے. نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پئیں گے جس میں آب کافور کی آمیزش ہوگی. یہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہوگا جس سے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پئیں گے. جب چاہیں گے سب بسہولت اس کی شاخیں نکالیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی, اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں. ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں, ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ. ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا. بس اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا, اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا, اور ان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت و ریشمی لباس عطا کرے گا. وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے, نہ انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی نہ جاڑے کی ٹھیر. جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوگی, سایہ کر رہی ہوگی, اور اس کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے کہ جس طرح چاہیں انہیں توڑ لیں. ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے. شیشے بھی وہ جو چاندی کے قسم کے ہوں گے, اور ان کو منتظمین جنت نے ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا. ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی. یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہتے ہیں. ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے. تو تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں. وہاں جدھر بھی تم نگاہ ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں, اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا. ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس, اطلس و دیبا کے کپڑے ہوں گے. ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے, اور ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا. یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کارگزاری قابل قدر ٹھہری. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے ہی تم پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے, لہٰذا تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو اور ان میں سے کسی بد عمل یا منکر حق کی بات نہ مانو. اپنے رب کا نام صبح شام یاد کرو, رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز رہو, رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو. یہ لوگ تو جلدی حاصل ہونے والی چیز دنیا سے محبت رکھتے ہیں, اور آگے جو بھاری دین آنے والا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں. ہم نے ہی ان کو پیدا کیا, ان کے جوڑ بند مضبوط کیا, اور جب ہم چاہیں ان کی شکلوں کو بدل کر رکھ دیں. یہ ایک نصیحت ہے, جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کرے, اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. یقیناً اللہ بڑا علیم و حکیم ہے, اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے جگہ دیتا ہے, داخل کرتا ہے, اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. سورہ مرسلات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قسم ہے ان ہواؤں کی جو پیدر پہ بھیجی جاتی ہیں, بے طوفانی رفتار سے چلتی ہیں اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں, پھر ان کو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں, پھر دلوں میں خدا کی یاد ڈالتی ہیں, عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر. جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے. پھر جب ستارے مان پڑ جائیں گے اور آسمان پھاڑ دیا جائے گا اور پہاڑ دھڑک جائیں گے اور رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا, اس روز وہ چیز واقع ہو جائے گی کس روز کے لیے یہ کام اٹھا کر رکھا گیا ہے, فیصلے کے روز کے لیے. اور تمہیں کیا خبر کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا
کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا پھر انہی کے پیچھے بعد والوں کو چلتا کریں گے؟ مجرموں کے ساتھ ہم یہی کچھ کیا کرتے ہیں، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے ایک حقیر پانی سے تمہیں پیدا نہیں کیا اور ایک مقررہ مدت تک کے لیے اسے ایک محفوظ جگہ ٹھہرائے رکھا؟ تو دیکھو ہم اس پر قادر تھے، بس ہم بہت اچھے قدرت رکھنے والے ہیں، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنائے، اور زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی، اور اسے بلند و بالا پہاڑ جما دیے اور تمہیں میٹھا پانی پلایا؟ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ چلو اب اسی چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، نہ ٹھنڈک پہنچانے والا ہے، نہ آگ کی لپٹ سے بچانے والا ہے۔ وہ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی، اچھلتی ہوئی یوں محسوس ہوگی گویا وہ زرد اونٹ ہے۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ وہ دن ہے جس میں وہ کچھ نہ بولیں گے، نہ انہیں موقع دیا جائے گا کہ کوئی عذر پیش کریں۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ فیصلے کا دن ہے، ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو جمع کر دیا ہے۔ اب اگر کوئی چال تم چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل دیکھو۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ متقی لوگ سایوں اور چشموں میں ہیں، اور جو پھل وہ چاہیں گے ان کے لیے حاضر ہیں۔ کھاؤ اور پیو مزے سے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو، ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ کھا لو اور مزے کر لو تھوڑے دن، حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو نہیں جھکتے۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب اس قرآن کے بعد اب کون سا کلام ایسا ہو سکتا ہے جس پر ایمان لائیں؟ ہاں، میرا خیال ہے اس میں بہت کچھ ایسی تفصیل طلب باتیں نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں چیزوں کو کہ سورہ جن کے اندر وہی جنوں کی صفات، جنوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، کس طریقے سے وہ قرآن کو سن کر اس پر ایمان لے کر آئے۔ جنوں کی جو صفات ہیں وہ یہ ہیں کہ جن انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن انسان جنوں کو نہیں دیکھ سکتے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پتہ نہیں چلا تھا جب جنہوں نے ان کی آ کے بات سنی تھی۔ جن بھی انسانوں کی طرح سے اپنی اپنی کوئی زبانیں ہوں گی جو ان کی وہ بولتے ہوں گے، اور وہ بھی اس لیے قرآن سننے کے بعد وہ فوراً سمجھ گئے اور اس کے اوپر وہ ایمان لے کر آ گئے۔ انسان کی طرح سے بعض نیک جن بھی ہوتے ہیں اور بعض بد کردار اور کافر اور نافرمان جن ہوتے ہیں، اور اچھے عقیدے اور برے عقیدے اور اچھے اعمال اور برے اعمال انسانوں اور جنوں میں پائے جاتے ہیں۔ بد کردار جنوں کو شیطان کہا جاتا ہے، اور قرآن میں یہ الفاظ ان معنوں میں اس کے سنونم کے طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ انسانوں کی طرح ان کے ہاں بھی ایک نسل کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور قرآن سننے والے جنہوں نے اپنی قرآن کو سن کر وہ دائی بنے، اور وہ جا کر انہوں نے جو ہے اپنے قوم کو دعوت دی، اور اس کے بعد انسانوں کا جنوں سے پناہ مانگنے کی یہاں پر بات کی گئی ہے کہ دیکھیں جس طرح لوگ جو ہے وہ اس دور میں یہ کرتے تھے کہ جنوں سے پناہ مانگے کرتے تھے، تو اس میں یعنی یہ کہ انسانوں کی ان اعمال نے جنوں کو مزید جری کر دیا، یعنی ایک شخص جو ہے جو بلی بنا تھا اس کو مزید بڑا بلی جو ہے وہ بنا دیا گیا وہاں پہ۔ اور اس کے بعد ایک اور جو بات کی گئی ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ شیاطین کو، جیسے لوگ جنوں کو قابو میں کرتے ہیں اور ان کے ذریعے کچھ باتیں پتا کرتے ہیں، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ مطلب شیاطین جو ہے وہ آسمان سے کوئی خبریں نہیں لے کر آ سکتے، کبھی کوئی چیز ان کو سننے کو مل جاتی ہے تو مل جاتی ہے، یعنی یہ جن جو ہیں ان کو۔ اور اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ یہاں پر جو بات بتاتے ہیں وہ یہ کہ جن اور انسان اللہ کے فرمانبردار بن کر اگر رہتے، اگر لوگ سیدھی راہ پہ قائم رہتے، آیہ نمبر 16 کے اندر جو بات بتائی ہے وہ یہ کہ تو ہم انہیں بافراد پانی سے سیراب کرتے تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں، جو شخص اپنے پروردگار کے ذکر سے منہ موڑے گا سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ یعنی یہ اللہ کی فرمانبرداری جو ہے، اللہ کی بات ماننا، اس کے احکام کو سننا، یہ رزق کی فراوانی کا براہ راست ایک ذریعہ ہے۔ نعمتوں سے آزمائش کی صورت یہ ہوتی ہے کہ آیا وہ نعمتوں کو پا کر شکر ادا کرتے ہیں، یا اس نعمتوں کو پا کر وہ اللہ کی اطاعت سے جو ہے وہ باہر نکل جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ وہ غیب کا جاننے والا اللہ ہے، وہ اس سے کسی کو بھی آگاہ نہیں کرتا سوائے ایک ایسی ہستی کے جس کو وہ کوئی بات بتانا پسند کرے، اور پھر اس وحی کے آگے پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے۔
اس کے بعد سورہ مزمل ہے، اور سورہ مزمل کے جو اس کا اس میں 2 رکوع ہیں. اس کا پہلا رکوع جو ہے یہ مکی ہے اور بعد ابتدائی دور میں نازل ہوا، اور دوسرے رکوع کے بارے میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ مدنی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں قتال فی سبیل اللہ کا بھی ذکر ہے اور زکوٰۃ کا بھی تذکرہ ہے. لیکن بہرحال یقینی طور پر یہ بات نہیں کی جا سکتی، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈالی گئی عظیم ترین ذمہ داریوں کا تذکرہ ہے، اور اس ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راتوں کو جاگنا اور قرآن کا پڑھنا اور خوش الہانی سے اس قرآن کا پڑھنا. اور حضرت اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، ام المومنین ام سلمہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ وسلم کی عادت تھی کہ آپ رات کو نماز پڑھتے، پھر اس قدر سو جاتے جتنی دیر نماز پڑھی تھی، پھر اتنی دیر نماز پڑھتے جتنی دیر سوئے تھے، اس کے بعد اتنی دیر سو جاتے جتنی دیر نماز پڑھی تھی، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی. اور قرات کے بارے میں بتاتی ہیں کہ آپ کی قرات جدا جدا حرف حرف کر کے تھی. یہ ترمذی کی حدیث ہے. وہ عظیم ذمہ داری جس کا یہاں پہ تذکرہ کیا گیا ہے، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے اس معاشرے کے اندر تبدیلی لے کر آنا، اس انقلاب کو لانا، سوسائٹی کو بالکل نئی ڈائریکشن دینا، اس کے نارمز کو چینج کر دینا، جن چیزوں کو وہ جانتے تھے اس کو بالکل بدل دینا، ان کی تربیت کرنا، ان کا تزکیہ کرنا، ان کے عقیدوں کو بدلنا. ایک شخص تھا جو کھڑا ہوا تھا اور پوری سوسائٹی اس کے خلاف تھی، تو یہ ایک اس میں محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، اللہ کی مدد کے ساتھ، اور اس تمام ادیان باطلہ کے پر هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون، جو ہم نے پیچھے پڑھا. اس دین کو تمام ادیان باطلہ کے مقابلے میں غالب کرنا، یہ تھی وہ عظیم ذمہ داریاں جن کی آپ کو یہ سنلقی علیک قولا ثقیلا کے ذریعے اطلاع دی گئی. اور اسی فریضے کی تربیت کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کا ایک حصہ تہجد میں گزارنے کا حکم دیا گیا، اور تہجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض تھی اور آپ کی امت کے لیے یہ نفل کے مفہوم میں ہے. اور اس کے بعد پھر یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کام کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے، اور کہ رات کو کیا کریں. تبتل الہی تبدیلا، تبتل کے معنی کسی چیز سے کٹ جانا، اس سے الگ ہو جانا، یعنی رات کے وقت تمام دن کے کاموں سے الگ ہو کے انسان اللہ تعالیٰ کو کی طرف وہ ہے جڑنے کا اس کو موقع جو ہے وہ ملتا ہے. اور اس میں پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو بات بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ایک آیت جو ہے یہ کئی بار ہم دیکھ رہے ہیں ان صورتوں میں ریپیٹ ہوئی ہے، ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، کہ یہ قرآن یقیناً ایک نصیحت ہے، اب جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے. یعنی اس قرآن کے لیے ساری دنیا کے ہر انسان بھی اگر اس راستے پہ چلنا چاہے تو یہ راستہ بہت چوڑا اور بہت وسیع ہے، بہت عریض ہے. ہر شخص اس پہ چل سکتا ہے، ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی ذہن کے مطابق، اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنے حالات کے مطابق اس کے اوپر چلے گا، اور ہر شخص کا انجام جو ہے وہ جنت ہو سکتا ہے. یہ کھلی دعوت ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دی ہے، اور اس دعوت میں کسی کے لیے بھی کوئی رکاوٹ نہیں. اس کا علم، اس کا یعنی اس کی عقل، اس کا فہم، اس کی سمجھ، ہر طرح کے لوگوں کے لیے اس کے اندر جو ہے وہ راستہ اور جگہ جو ہے وہ موجود ہے. اس کے بعد پھر یہاں پر آگے سورہ مدثر ہے. سورہ مدثر یہ بالکل ابتدائی اس میں سے ہے جس میں آپ کے اوپر ایک ذمہ داری جو ہے آپ کو دی گئی تھی، اور اسی کے بارے میں ایک حدیث بھی ملتی ہے. حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے سنا کہ آپ وہی بند رہنے کا تذکرہ فرماتے تھے. فرمایا ایک دفعہ چلتے چلتے میں نے آسمان سے ایک آواز سنی، تو آسمان کی طرف اسی فرشتے کو دیکھا جو ہیرا میں میرے پاس آیا تھا. وہ آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا تھا. اسے دیکھ کر میں اتنا ڈرا کہ ڈر کے مارے زمین پر گر پڑا. پھر اپنے گھر آیا تو گھر والوں سے کہا مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو. چنانچہ انہوں نے مجھے کمبل اڑا دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، یا ایھا المدثر سے لے کر فہجر تک کی جو آیات ہیں، یہ یعنی 5 آیتیں جو ہیں یہ کی. اور اس کے بعد بار بار یقیناً سلسلہ وحی کا جو ہے وہ شروع ہوا.
اور یہاں پر جس طرح آپ نے اس سے پہلے اس کو سنا بھی ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کام ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں کہ اپنے رب کی کبریائی کو بیان کرنا ہے، لوگوں کو ڈرانا ہے، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا ہے، اپنے لباس کو بھی، اپنے جسم کو بھی، اپنے دل کو بھی، اپنی نیت کو بھی، اور دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کوئی حرص نہیں کرنی، اپنے اور اللہ کے لیے صبر کرنا ہے۔ یہ بار بار صبر کا تذکرہ ان صورتوں میں آپ کو ملے گا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ قیامت کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اور ایک اس شخص کا پھر وہ دوبارہ آتا ہے کہ ولید بن مغیرہ ہے جس کا یہاں پہ تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد جہنم کا تذکرہ ہے، اور جہنم کے تذکرے کے میں یہاں پر جو بات کہی گئی وہ یہ کہ وہ پوچھیں گے کہ وہ کون سی چیز تھی۔ اچھا، پھر وہی آیت یہاں پر آتی ہے کہ یہاں جہنم کے تذکرے میں یہ بات آتی ہے کہ وہ پوچھیں گے ان سے کہ کون سی چیز تمہیں یہاں پر لے کر آ گئی، جہنم میں لانے والی جو چیز جس کا تذکرہ یہاں پہ کیا گیا، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، اور جو بھی جو دین کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ مل کر ہم مذاق اڑایا کرتے تھے اور روز جزا کو جھٹلایا کرتے تھے۔ اپنا جائزہ، اپنے خاندانوں کا جائزہ، اپنے ماحول کا جائزہ، اپنے پڑوس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ہم نمازوں کے بارے میں کتنے سینسیٹیو ہیں، ہماری نمازیں ہمیں کیا سکھا رہی ہیں، کیا کر رہی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر وہ جو بات وہ کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اسے قبول کر لے، اور اس سے قبول کون کرے گا؟ وہ سوائے اس کے کہ اللہ جس کی کو ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو ہدایت دے گا جو اس کی ہدایت قبول کرنا چاہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے، اللہ اس کا اہل ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور وہ معاف کر دینے کا اہل ہے، یعنی ہم اس سے ڈریں گے تو وہ ہمیں ضرور معاف کرے گا۔ اس کے بعد سورہ قیامہ ہے جس کے اندر جو بات بتائی گئی اس میں وہی قیامت کا تذکرہ، اور اس کے بعد پھر بات یہ ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہی ہے کہ اصل کون سی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں ماننا چاہتا، وہ کیا کرنا چاہتا ہے، وہ بات یہاں پر اس میں ہمیں بتائی گئی ہے۔ اور وہ بات جو بتائی گئی ہے وہ کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اصل میں مزید برائیاں کرتے رہنا چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو کوئی روکے نہ، اس کو کوئی یہ نہ کہے کہ تم یہ کام جو ہے وہ کیوں کرے، اس کا نفس اس کو حالانکہ روکتا ٹوکتا ہے، سب کچھ سب یہ بات ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ يُنَبِّئُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرًا۔ انسان یہ خود اچھی طریقے سے چاہتا ہے کہ جانتا ہے کہ میں نے کیا کیا، لیکن وہ کرنا کیا چاہتا ہے؟ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، لیکن وہ چاہتا یہ ہے کہ بس مجھے کھلی چھوٹ مل جائے، مجھے کوئی روک ٹوک نہ کرے۔ آپ کے جب بچے کا امتحان قریب آتا ہے اور وہ بچہ بہت پڑھنے میں انٹرسٹڈ نہ ہو تو اس کو سب سے برا یہ لگتا ہے کہ اسے یہ کہا جائے کہ تم پڑھائی کرو۔ وہ کہتا ہے آپ مجھ سے کچھ نہ مت کہ میں خود یہ کام کروں گا، اور اصل میں وہ چاہتا یہ ہے کہ اس کو ذرا بھی اس کے ضمیر کو کسی قسم کی یعنی کوئی جگانے والا اور چونکانے والا کام نہ کرے۔ تو اسی طریقے سے ہمارے ساتھ بھی معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری پوری سائیکالوجی سمجھ کے بعد بتا دی کہ تم اصل میں آخرت پہ یقین، تم جانتے ہو کہ آخرت آنی ہے، لیکن تم اس کو پیچھے اس لیے ہٹاتے چلے جاتے ہو کہ تم کسی طرح سے اپنے آپ کو کرپ نہیں کرنا چاہتے، تم اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کرنا چاہتے، تم اپنا تزکیہ نہیں کرنا چاہتے، تم اپنی زندگی میں نیکی کو رکھے، اس لیے کہ تمہیں میں یہ دیکھوں کہ کیا مجھے واقعی گناہ میں لذت محسوس ہوتی ہے، کیا میرا نفس مجھے پنچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، کیا میں خدا نخواستہ اس جگہ تو نہیں آ گئی ہوں جب میرے نفس نے مجھے کہنا چھوڑ دیا ہو، میرے نفس نے مجھے پنچ کرنا چھوڑ دیا ہو۔ تو اس چیز کو آپ دیکھیں کہ انسان کتنی ہی معذرتیں پیش کرے لیکن وہ جانتا ہے اپنے آپ کو کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں سے بنائے کہ جو واقعتاً کل کی فکر کرنے والے ہیں، جو بے حد یعنی جن کو جو عاجلہ سے
سے محبت نہیں رکھتے. یہاں پہ اس کی جو بیماری کا جو بتایا گیا کہ اصل میں بات کیا کلا بل تحبون العاجلہ, تم کو تو بس انسٹنٹ گریٹیفیکیشن چاہیے, آج کی چیز چاہیے. میں شوہر کی کیوں نہیں خدمت کر سکتی, میں سسرال والوں کے ساتھ کیوں نہیں محبت کر سکتی, میں اولاد کی تربیت کیوں نہیں کر سکتی, میں اپنے لباس کو کیوں نہیں ٹھیک کر سکتی, میں اپنی سوچوں کو کیوں نہیں ٹھیک کر سکتی, میں اپنے اوقات کو کیوں نہیں ٹھیک کر سکتی, میں اپنے جو میری تقریبات ہیں ان کو میں کیوں نہیں ٹھیک کر سکتی, میں یہ سب چیزیں کیوں نہیں کر سکتی. اس لیے کہ مجھے عاجلہ سے محبت ہے. تو حبون العاجلہ و تذرون الآخرہ, اور تم نے آخرت کو چھوڑ دیا ہے. حالانکہ اس دن اصل دن وہاں پر پہنچنے والا, پھر جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے پھر اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ آگے جو ہے وہ کون سی چیز جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہی ہے. اور پھر اللہ یہاں پہ بتاتا ہے کہ اپنی ساخت کو دیکھو کہ تم کو کس طرح بنایا گیا اور کس طرح میں نے تم کو کھڑا کر دیا. کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ تمہیں آخرت کے دن وہ اٹھا کے کھڑا کر دے. اس کے بعد سورہ دہر ہے, اور سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے بالکل پھر دوبارہ کچھ کوالٹیز بتائی ہیں, وہی کوالٹیز جو پوری ہمیں مکی صورتوں میں نظر آتی ہیں. اور اس میں جنت کے بڑے خوبصورت تذکرے ہیں, بہت ہی ڈیٹیلڈ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے وہاں پہ برتن کیسے ہوں گے, کھانے کیسے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار جو چیز بتاتا ہے وہ کیا بتاتا ہے کہ ہم کن چیزوں کی وجہ سے جنت ملے گی. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً. یہ اس چیز کو محسوس کرنا کہ ہوگا تو صحیح, اٹھانا تو پڑے گا, مجھے اپنے آپ کو اپنے نفس کو مارنا تو پڑے گا, یہ تو ہوگا, مجھے کچھ لوگوں کو چھوڑنا تو پڑے گا, مجھے کچھ تقریبات کو چھوڑنا تو پڑے گا, مجھے کچھ عادات کو اپنانا تو ہوگا, مجھے کچھ نئے کام کرنے تو ہوں گے, مجھے اللہ کے دین کے لیے وقت نکالنا تو ہوگا. صبر, اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ صبر اتنی بڑی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ جنت میں جگہ, ایک کوئی کوالٹی جس کی وجہ سے جنت میں جگہ مل سکتی ہے وہ صبر ہے. اور وہ صبر کس کس موقع پہ وہ کر رہے ہیں, وہ اپنا کھانا بھی دوسروں کو دے دیتے ہیں, وہ جو اللہ سے وعدے کرتے ہیں. آج آپ نے دورہ قرآن میں جو آپ سنتی گئی اور آپ نے اپنے دل میں کچھ نیت کی, کچھ ارادے کیے, یہ نظر تھی جو آپ نے پوری کرنی ہے آپ کو ہے. اب ان ارادوں کو اگر آپ بھول جائیں گے تو یہ صبر نہیں ہے. مسکین کو اور یتیم کو اور قیدی کو کھانا کھلانا, اور صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر, کوئی بدلہ نہیں چاہتے, کوئی شکریہ نہیں چاہتے کسی سے, تو اللہ اس صبر کے بدلے میں جنت دے گا, جس جنت کی پوری خصوصیات جو ہیں وہ بتائی ہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ یہاں پر یہ بات کہتا ہے اِنَّ هَٰذِهِ تَذْکِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا. تلاش کریں اپنے لیے راستہ جنت جانے, کون سے راستہ ایسا آپ کو لگتا ہے آپ اس پہ چل کے جا سکتی ہیں, کون سی چیزیں آپ کو ایسی لگتی ہیں کہ آپ ان پہ چل کے دیکھیں. قرآن کا مطالعہ اپنی ذاتی حیثیت سے اس طرح کریں رمضان کے اندر کہ آپ کو پتا چلے کہ یہ راستہ میرے لیے ہے کہ میں جس پہ جا. ہر آدمی ہر کام نہیں کر سکے گا, لیکن ہر آدمی کے لیے ہر کام کرنا پاسبل ہے. آپ کس طرح اپنے لیے اس کو تلاش کرتی ہیں, تلاش کریے. کچھ چیزیں جو ہیں وہ کمپلسری ہیں. اب آپ جو سورہ قرآن سن رہی ہیں اس میں کچھ چیزیں تھیوریٹیکل آپ کے سامنے آئی ہیں, ان کو پریکٹیکلی کرنا اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کس طریقے سے کام کریں گے. اس کے بعد سورہ مرسلات ہے, اس میں بھی وہی ہم دیکھتے ہیں کہ تمام اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتاتا ہے جنت کا تذکرہ اور جہنم کا تذکرہ, اور اس جہنم کے تذکرے اور آخر میں بتایا اس میں جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اس میں کہتے ہیں کہ جب انہیں اللہ کے آگے جھکنے کو کہا جاتا تھا تو وہ نہیں جھکتے تھے. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تو جھکنا صرف رکوع کرنے کی بات نہیں ہے, بلکہ بات کیا ہے کہ اللہ کے آگے اللہ کے احکامات کے آگے جھک جانا, نماز میں جھک جانا, نماز کے علاوہ جھک جانا. اور پھر اس قرآن کے بعد کون سا کلام ہے اللہ پوچھتا ہے کہ جس پر ایمان لائیں گے. نہیں, حق اور باطل آپ کے سامنے کھول کے واضح کر دیا گیا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے محبت سے سمجھایا, اللہ نے ڈرا کے سمجھایا, نیکیاں بتا دی, برائیاں بتا دی, گناہ بتا دیے, ہر ایک کا آخری انجام جو ہے وہ بتا دیا.
پھر بھی اگر اس پر ایمان نہ لے کر آئے، پھر بھی اس پر اگر چلنے کے لیے تیار نہ آئے، تو بتائیں کہ اس کے علاوہ کون سی چیز ہے جو اس پہ وہ کرتی ہے؟ نبی مستدرک حاکم میں ایک حدیث ہے کہ جب کوئی شخص اس آیت پر پہنچے تو یوں کہ آمنا باللہ، یا اللہ تعالیٰ ہم اس پر ایمان لے کر آئیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جو واقعتاً اس کے اوپر اپنے پورے دل و جان سے ایمان لے کر آئیں، اپنے پورے اعمال کو اس کے ساتھ جوڑ دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنا قرآن کا آخری جز جو ہے وہ شروع کر کے اللہ تعالیٰ سے بہت دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو اس قرآن کے لیے کھول دے اور ہم اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ سورہ نبا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق کی مختلف چیزوں گویاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ہاں ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح کاٹ دیا اور تمہیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا اور تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا اور رات کو پردہ پوش اور دن کو معاش کا وقت بنایا اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم کیے اور ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کیا اور بادلوں سے لگاتار بارش برسائی تاکہ اس کے ذریعے سے غلہ اور سبزی اور گھنے باغ اگائیں۔ بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی، تم فوج در فوج نکل آؤ گے اور آسمان کھول دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ دروازے ہی دروازے بن کر رہ جائے گا اور پہاڑ جلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سراب ہو جائیں گے۔ در حقیقت جہنم ایک گھات ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ، جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے۔ اس کے اندر کسی ٹھنڈک کو پینے کے قابل کسی چیز کا مزہ وہ نہ چکھیں گے۔ کچھ ملے گا تو بس گرم پانی اور زخموں کا دھون۔ ان کے کرتوتوں کا بھرپور بدلہ، وہ کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے اور ہماری آیات کو انہوں نے بالکل جھٹلا دیا تھا، اور حال یہ تھا کہ ہم نے ہر چیز گن گن کر لکھ رکھی تھی۔ اب چکھو مزہ، ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں ہرگز اضافہ نہ کریں گے۔ یقیناً متقیوں کے لیے کامرانی کا ایک مقام ہے، باغ اور انگور اور نوخیز ہمسن لڑکیاں اور چھلکتے ہوئے جام، اور وہاں کوئی لغو اور جھوٹی بات وہ نہ سنیں گے۔ جزا اور کافی انعام تمہارے رب کی طرف سے، اس مہربان خدا کی طرف سے جو زمین اور آسمانوں کا اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے، جس کے سامنے کسی کو بولنے کا یارہ نہیں۔ جس روز روح اور ملائکہ سب بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی نہ بولے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے اور جو ٹھیک بات کہے۔ وہ دن برحق ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کر لے۔ ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرا دیا جو قریب آ لگا ہے، جس روز آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور کافر پکار اٹھے گا کاش میں خاک ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نازیات، قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں اور آہستگی سے نکال لے جاتے ہیں، اور ان فرشتوں کی جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں، پھر حکم بجا لانے میں سبقت کرتے ہیں، پھر احکام الہی کے مطابق معاملات کا انتظام چلاتے ہیں۔ جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا پڑے گا، کچھ دل اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے اور نگاہیں ان کی سہمی ہوئی ہوں گی۔ یہ لوگ کہتے ہیں کیا واقعی ہم پلٹا کر پھر واپس لائے جائیں گے؟ کیا جب ہم کھوکھلی بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے؟ کہنے لگے یہ واپسی تو پھر بڑے کانٹے کی ہوگی، حالانکہ یہ بس اتنا کام ہے کہ ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی اور یکایک کے کھلے میدان میں موجود ہوں گے۔ کیا تمہیں موسیٰ کے قصے کی خبر پہنچی جب اس کے رب نے اسے طویٰ کی مقدس وادی میں پکارا تھا؟ فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا، اور اس سے کہہ کہ تو اس کے لیے تیار ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں کہ تو اس کا خوف تیرے اندر پیدا ہو۔ پھر موسیٰ نے فرعون کے پاس جا کر اس کو بڑی نشانی دکھائی، مگر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا، پھر جال بازیاں کرنے کے لیے پلٹا اور لوگوں کو جمع کر کے اس نے پکارا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ آخر کار اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ در حقیقت اس میں بڑی عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ کیا تم لوگوں کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان کی؟ اللہ نے اس کو بنایا، اس کی چھت خوب اونچی اٹھائی، پھر اس کا توازن قائم کیا، اس کی راڈ ڈھانکی، اس کا دل نکالا، اس کے بعد زمین کو اس نے بچھایا، اس کے اندر اس کا پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑ اس میں گاڑ دیے سامان زیز کے طور پر تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا جس روز انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا اور ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی، تو جس نے سرکشی کی اور دنیا کو ترجیح دی دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا، اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔
یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں آخر وہ گھڑی کب آ کر ٹھہرے گی، تمہارا کیا کام کہ اس کا وقت بتاؤ، اس کا علم تو اللہ پر ختم ہے، تم صرف خبردار کرنے والے ہو۔ اور اس شخص کو جو اس کا خوف کرے جس روز یہ لوگ اسے دیکھ لیں گے تو اسے یوں محسوس ہوگا کہ دنیا میں یا حالت موت میں یہ بس ایک دن یا پچھلے پہر یا اگلی پہر ٹھہرے ہیں۔ سورہ عبس بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو شروع اور بے رخی بڑھتی اس بات پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا، تمہیں کیا خبر کہ شاید وہ سدھر جائے۔ یہ نصیحت پر دھیان دے اور نصیحت کرنا اس کے لیے نافع ہو۔ جو شخص بے پرواہی برتتا ہے اس کی طرف تو تم توجہ کر رہے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری۔ اور جو خود تمہارے پاس دوڑا آتا ہے اور ڈر رہا ہوتا ہے اسے تم بے رخی برتتے ہو۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اسے قبول کرے۔ یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہے، بلند مرتبہ ہے، پاکیزہ ہے، معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں۔ لعنت ہو انسان پر ایک ایسا سخت منکر حق ہے یہ کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا۔ نطفے کی ایک بوند سے اللہ نے اسے پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقرر کی، پھر اس کے لیے زندگی کی راہ آسان کی، پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچایا، پھر جب اس چاہے اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کر دے۔ ہرگز نہیں، اس نے وہ فرض ادا نہیں کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا۔ پھر ذرا انسان اپنی خوراک کو دیکھے، ہم نے اسے خوب لنڈھایا، پھر زمین کو عجیب طرح پھاڑا، پھر اس کے اندر اگائے غلے اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجورے اور گھنے باغ اور طرح طرح کے پھل اور چارے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان عزیز کے طور پر۔ آخر کار جب وہ کان بہری کر دینے والی آواز بلند ہوگی، اس روز آدمی اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ کچھ چہرے اس روز دمک رہے ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے، اور کچھ چہروں پر اس روز خاک اڑ رہی ہوگی اور کلاس چھائی ہوئی ہوگی، یہی کافر اور فاجر لوگ ہوں گے۔ سورہ تکویر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی اور جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا اور جب جہنم دہکائی جائے گی اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی، اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا وہ کیا لے کر آیا ہے۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں پلٹنے والے اور چھپ جانے والے تاروں کی اور رات کی جب کہ وہ رخصت ہوئی اور صبح کی جب کہ اس نے سانس لیا، یہ فی الواقع ایک بزرگ پیغامبر کا قول ہے جو بڑی توانائی رکھتا ہے، عرش والے کے ہاں بلند مرتبہ ہے، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، وہ بااعتماد ہے۔ اور اے اہل مکہ، تمہارا رفیق مجنون نہیں ہے، اس نے اس پیغامبر کو روشن افق پر دیکھا ہے، وہ غیب کے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بخیل نہیں ہے اور یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے۔ پھر تم لوگ کدھر چلے جا رہے ہو؟ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، تم میں سے ہر شخص کے لیے جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہو، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ سورہ انفطار بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے اور جب قبریں کھول دی جائیں گی، اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کیا دھرا معلوم ہو جائے گا۔ اے انسان، کس چیز نے تجھے اپنے اس رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے نیک سکھ سے درست کیا، تجھے متناسب بنایا، وہ صورت جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ کر تیار کیا؟ ہرگز نہیں، بلکہ تم لوگ جزا اور سزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر نگران مقرر ہے ایسے معزز کاتب جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں۔ یقیناً نیک لوگ مزے میں ہوں گے اور بے شک بدکار لوگ جہنم میں جائیں گے، جزا کے دن اس میں داخل ہوں گے، اس سے ہرگز غائب نہ ہو سکیں گے۔ کیا تم جانتے ہو وہ جزا کا دن کیا ہے؟ ہاں، تمہیں کیا خبر کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ یہ وہ دن ہے جب کسی شخص کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہ ہوگا، فیصلہ اس دن بالکل اللہ کے اختیار میں ہوگا۔ سورہ مطففین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تباہی ڈنڈی مارنے والوں کے لیے جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا دیتے ہیں۔ کئی لوگ نہیں سمجھتے کہ ایک بڑے دن اٹھا کر لائے جانے والے ہیں، اس دن جب کہ سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ہرگز نہیں، یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال قید خانے کے دفتر میں ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ کیا ہے وہ قید خانے کا دفتر؟ وہ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں، اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزر جانے والا بد عمل ہے۔ اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں۔ ہرگز نہیں، بلکہ دراصل یہ ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ ہرگز نہیں، بل یقین اس روز یہ اپنے رب کے دید سے محروم رکھے جائیں گے، پھر یہ جہنم میں جا پڑیں گے، پھر ان سے کہا جائے گا
کیا یہ وہی چیز ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے؟ ہرگز نہیں، بے شک نیک آدمیوں کا نامہ اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے۔ اور تمہیں کیا خبر کہ کیا ہے وہ بلند پایا لوگوں کا دفتر؟ ایک لکھی ہوئی کتاب جس کی نگہداشت مقرر فرشتے کرتے ہیں۔ بے شک نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے، اونچی مسندوں میں ہوں گے، اونچی مسندوں میں بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر خوشحالی کی رونق تم محسوس کرو گے، ان کو نفیس ترین سربند شراب پلائی جائے گی جس پر مشک کی مہر ہوگی۔ جو لوگ دوسروں پر بازی لے جانا چاہتے ہیں وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جانے کی کوشش کریں، اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی، یہ ایک چشمہ ہے جس کے پانی کے ساتھ مقرب لوگ شراب پیئیں گے۔ مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مار مار کر ان کی طرف اشارے کرتے تھے، اپنے گھر والوں کی طرف پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے، پھر جب انہیں دیکھتے تو کہتے تھے یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ آج ایمان لانے والے کفار پر ہنس رہے ہیں، مستندوں پہ بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہیں۔ مل گیا نا کافروں کو ان حرکتوں کا ثواب جو وہ کیا کرتے تھے۔ سورہ انشقاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کی تعمیر کرے گا اور اس کے لیے حق یہی ہے، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور اس کی جو کچھ اس کے اندر ہے اسے پھینک کر خالی ہو جائے گی اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اس کی تعمیل کرے۔ اے انسان، تو کشا کشا اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے اور اس سے ملنے والا ہے، پھر جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا اس کا ہلکا حساب دیا جائے گا، اور وہ لوگوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا۔ رہا وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا۔ وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا، اس نے سمجھا تھا کہ اسے کبھی پلٹنا نہیں ہے۔ پلٹنا کیسے نہ تھا، اس کا رب اس کی کرتوت دیکھ رہا تھا۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی، جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہے، اور چاند کی جبکہ وہ ماہ کامل ہو جاتا ہے۔ تم کو ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے چلے جانا ہے۔ پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ ایمان نہیں لاتے، اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ یہ منکرین تو الٹا جھٹلاتے ہیں، حالانکہ جو کچھ یہ اپنے نامہ اعمال میں جمع کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ لہٰذا ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ سورہ بروج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے مضبوط قلعوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی قیامت کی، اور دیکھنے والے کی اور دیکھے جانے والے کی، کہ مارے گئے گڑھے والے، اس گڑھے والے جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی، جبکہ وہ اس گڑھے کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کچھ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے۔ ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سوا کسی وجہ سے نہ تھی کہ وہ اس خدا پر ایمان لے آئے تھے جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے اور آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے۔ وہ خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ستم توڑا اور پھر اس سے تائب نہ ہوئے، یقیناً ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا، یقیناً ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ ہے بڑی کامیابی۔ در حقیقت تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہ بخشنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک ہے، بزرگ و برتر ہے، اور جو کچھ چاہے کر ڈالنے والا ہے۔ کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی ہے، فرعون اور سمود کے لشکر کی؟ مگر جنہوں نے کفر کیا ہے وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ ان کو اس جھٹلانے سے قرآن کا کچھ نہیں بگڑتا، بلکہ یہ قرآن بلند پایا ہے، اس لوح میں نقش ہے جو محفوظ ہے۔ سورہ طارق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی، اور تم کیا جانو کہ وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے؟ چمکتا ہوا تارا۔ کوئی جان ایسی نہیں جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو۔ پھر ذرا انسان یہی دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ کوئی چلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے، یقیناً وہ خالق اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ جس روز پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی، اس وقت انسان کے پاس نہ خود اپنا کوئی زور ہوگا، نہ کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا۔ قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی اور نباتات اگتے وقت پھٹ جانے والی زمین کی، یہ ایک جچی تلی بات ہے، ہنسی مذاق نہیں ہے۔ یہ لوگ یعنی کفار مکہ کچھ چالیں چل رہے ہیں، میں بھی ایک چال چل رہا ہوں، بس چھوڑ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں کو ایک ذرا کی ذرا ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ سورہ اعلیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کرو جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا، جس نے تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی، جس نے نباتات اگائی پھر ان کو سیاہ کوڑا کر
پرکٹ بنا دیا، ہم تمہیں پڑھوا دیں گے پھر تم نہیں بھولو گے سوائے اس کے جو اللہ چاہے، اور جو ظاہر کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ پوشیدہ ہے اس کو بھی، اور ہم تمہیں آسان طریقے کی طرف سہولت دیتے ہیں، لہٰذا تم نصیحت کرو اگر نصیحت نافع ہو۔ جو شخص ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کرے گا اور اس سے گریز کرے گا، وہ انتہائی بدبخت جو بڑی آگ میں جائے گا، پھر نہ اس میں مرے گا نہ جیے گا۔ فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی، اپنے رب کا نام یاد کیا، پھر نماز پڑھی، مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ یہی بات پہلے آئے ہوئے صحیفوں میں کہی گئی تھی، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ سورہ غاشیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت یعنی قیامت کی خبر پہنچی؟ کچھ چہرے اس روز خوفزدہ ہوں گے، سخت مشقت کر رہے ہوں گے، تھکے جاتے ہوں گے، شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے، کھولتے ہوئے چشمے کا پانی انہیں پینے کو دیا جائے گا، خاردار سوکھی گھاس کے سوا کوئی کھانا ان کے لیے نہ ہوگا جو نہ موٹا کرے نہ بھوک مٹائے۔ کچھ چہرے اس روز بارونق ہوں گے، اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے، عالی مقام جنت میں ہوں گے، کوئی بےہودہ بات وہ وہاں نہ سنیں گے، اس میں چشمے رواں ہوں گے، اس کے اندر اونچی مسندیں ہوں گی، ساغر رکھے ہوں گے، گاؤں تکیوں کی قطاریں لگی ہوں گی، نفیس فرش بچھے ہوں گے۔ یہ لوگ نہیں مانتے تو کیا انہوں نے اونٹوں کو نہیں دیکھا کہ کیسے بنائے گئے، آسمان کو نہیں دیکھا کہ کیسے اٹھایا گیا، پہاڑوں کو نہیں دیکھا کہ کیسے جمائے گئے، اور زمین کو نہیں دیکھا کہ کیسے بچھائی گئی۔ اچھا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کیے جاؤ، تم بس نصیحت ہی کرنے والے ہو، کچھ انسان پر جبر کرنے والے نہیں ہو۔ البتہ جو شخص منہ موڑے گا اور انکار کرے گا تو اللہ اس کو بھاری سزا دے گا۔ ان لوگوں کو پلٹنا ہماری ہی طرف ہے، پھر ان کا حساب لینا ہمارے ہی ذمے ہے۔ سورہ فجر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جبکہ وہ رخصت ہو رہی ہو، کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ تم نے دیکھا نہیں تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا اونچے ستونوں والے آدھے ارم کے ساتھ، جن کے مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھیں، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی اور ان میں بہت فساد پھیلایا تھا۔ آخر کار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے، مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اسے عزت اور نعمت دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا، اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے اور میراث کا مال سمیٹ کر کھا جاتے اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو۔ ہرگز نہیں، جب زمین پے در پہ کوٹ کوٹ کر ریگزار بنا دی جائے گی اور تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا اس حال میں کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے اور جہنم اس روز سامنے لے آئی جائے گی۔ اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، اور اس شخص کے سمجھنے کا کیا حاصل؟ وہ کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ پیش کی سامان کیا ہوتا۔ پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں، اور اللہ جیسا باندھے گا ویسے باندھنے والا کوئی نہیں۔ دوسری طرف ارشاد ہوگا اے نفس مطمئن چل اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ تو اپنے انجام نیک سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے، شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ سورہ بلد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی، اور حال یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں تم کو حلال کر لیا گیا، اور قسم کھاتا ہوں باپ یعنی آدم کی اور اس اولاد کی جو اس سے پیدا ہوئی، در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، کیا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا؟ کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا، کیا وہ سمجھتا ہے کسی نے اس کو نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں اور 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے، اور نیکی اور بدی کے دونوں نمایاں راستے اسے نہیں دکھا دیے؟ مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دشوار گزار گھاٹی؟ کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا، یا فاقے کے دن کسی قریبی یتیم یا خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا، پھر اس کے ساتھ یہ کہ آدمی ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور خلق خدا پر رحم کی تلقین کی۔ یہ لوگ ہیں دائیں بازو والے، اور جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا وہ بائیں بازو والے ہیں، ان پر آگ چھائی ہوئی ہے۔ سورہ شمس، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورج اور اس کی دھوپ کی قسم، چاند کی قسم جو اس کے پیچھے آتا ہے، دن کی قسم جبکہ وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے، اور رات کی قسم جبکہ وہ سورج کو ڈھانپ لیتی ہے، اور آسمان کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا، اور زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا، اور نفس انسانی کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا، پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی،
یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا اور نامراد ہوا جس نے اس کو دبا دیا۔ سمود نے سرکشی کی بنا پر جھٹلایا، جب اس قوم کا سب سے زیادہ شقی آدمی بفر کر اٹھا تو اللہ کے رسول نے ان کو لوگوں سے کہا خبردار اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا اور اس کے پانی پینے میں مانے نہ ہونا، مگر انہوں نے اس بات کو جھوٹا قرار دیا اور اونٹنی کو مار ڈالا۔ آخر کار ان کے گناہ کی پاداش میں ان کے رب نے ان پر ایسی آفت توڑی کہ ایک ساتھ سب کو پیوند خاک کر دیا اور اسے اپنے اس فعل کے کسی برے نتیجے کا کوئی خوف نہیں۔ سورہ لیل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جائے اور دن کی جبکہ وہ روشن ہو، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادے کو پیدا کیا۔ در حقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف ہیں، تو جس نے راہ خدا میں مال دیا اور خدا کی نافرمانی سے پرہیز کیا اور بھلائی کو سچ مانا، اس کو ہم آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے، اور جس نے بخل کیا اور اپنے خدا سے بے نیازی برتی اور بھلائی کو جھٹلایا، اس کو ہم سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے، اور اس کا مال آخر کس کام آئے گا جبکہ وہ ہلاک ہو جائے۔ بے شک راستہ بتانا ہمارے ذمے ہے، در حقیقت آخرت اور دنیا دونوں کے ہم مالک ہیں۔ بس ہم نے تم کو خبردار کر دیا، بھڑکتی ہوئی آگ سے اس میں نہیں جھلسے گا مگر وہ انتہائی بدبخت جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ اس سے دور رکھا جائے گا وہ نہایت پرہیزگار جو پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیتا ہے، اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ اسے دینا ہو۔ وہ تو صرف اپنے رب برتر کی رضا جوئی کے لیے کام کرتا ہے، وہ ضرور اس سے خوش ہوگا۔ سورہ دوحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا، نہ وہ ناراض ہوا، اور یقیناً تمہارے لیے بات کا دور پہلے دور سے بہتر ہے۔ ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا اور تمہیں ناواقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی اور تمہیں نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا۔ لہٰذا یتیم پر سختی نہ کرو اور سائل کو نہ جھڑکو اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔ سورہ علم نشرح بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا اور تم پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو تمہاری کمر توڑے ڈال رہا تھا، اور تمہاری خاطر تمہارے ذکر کا آوازہ بلند کیا۔ بس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، اور بے شک تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے۔ لہٰذا جب تم فارغ ہو تو عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ اور اپنے رب ہی کی طرف راغب ہو۔ سورہ تین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس پرامن شہر مکہ کی، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، پھر اسے الٹا پھیر کر سب نیچوں میں نیچ کر دیا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون جزا و سزا کے معاملے میں تم کو جھٹلا سکتا ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ سورہ علق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا جمع و خون کے ایک گتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ ہرگز نہیں انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، حالانکہ پلٹنا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف ہے۔ تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر وہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کو پکڑ کے اس کے بال کھینچیں گے، اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے۔ وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ ہرگز نہیں اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو، اپنے رب کا قرب حاصل کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قدر۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ سورہ بینہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس دلیل روشن نہ آ جائے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے جس میں بالکل راست اور درست تحریریں لکھی ہوئی ہوں۔ پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ برپا نہیں ہوا، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس راہ راست کا بیان واضح آ چکا تھا، ان کو اس کی سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے بالکل یکسو ہو کر نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، یہی نہایت صحیح اور درست دین ہے۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ یقیناً جہنم
جہنم کی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ لوگ بدترین خلائق ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ یقیناً بہترین خلائق ہیں۔ ان کی جزا ان کے رب کے ہاں دائمی قیام کی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ کچھ ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے رب کا خوف کیا ہو۔ سورہ زلزال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی اور انسان کہے گا یہ اس کو کیا ہو رہا ہے، اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ اس روز جو لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں، پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ سورہ عادیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں، پھر صبح سویرے چھاپے مارتے ہیں، پھر اس موقع پہ گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اس کی حالت میں کسی مجموعے کے اندر جا گھستے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے اور وہ خود اس بات پر گواہ ہے، اور وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے۔ تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ مدفون ہے اسے نکال لیا جائے گا اور سینوں میں جو کچھ مخفی ہے اسے برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی؟ یقیناً ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا۔ سورہ قاریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیم حادثہ کیا ہے وہ عظیم حادثہ، تم کیا جانو کہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے؟ وہ دن جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح اور پہاڑ رنگ برنگے دھنکے ہوئے اون کی طرح ہوں گے، پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کی جائے قرار گہری کھائی ہوگی۔ اور تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا چیز ہے، بھڑکتی ہوئی آگ۔ سورہ تکاثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ اسی فکر میں تم لبے گور تک پہنچ جاتے ہو۔ ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ پھر سن لو، ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ ہرگز نہیں، اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کے انجام کو جانتے ہوتے تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا، تم دوزخ دیکھ کر رہو گے۔ پھر سن لو، تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھ لو گے، پھر ضرور اس روز تم سے نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی۔ سورہ عصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمانے کی قسم، انسان در حقیقت خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت صبر کی تلقین کرتے رہے۔ سورہ ہمزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تباہی ہے اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تان اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا خوگر ہے، جس نے مال جمع کیا اور انہیں گن گن کر رکھا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ ہرگز نہیں، وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینکا جائے گا، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ۔ اللہ کی آنکھ خوب بھڑکائی ہوئی جو دلوں تک پہنچے گی، پھر ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی، اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ سورہ فیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو غارت نہیں کر دیا؟ پھر ان پر پرندوں کے جھنڈ پہ جھنڈ بھیجے جو ان کے اوپر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، پھر ان کا حال ایسا کر دیا جیسے جانوروں کو کھائے ہوا بھوسا۔ سورہ قریش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ قریش مانوس ہوئے جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس، لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا۔ سورہ ماؤن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے پر نہیں اکساتا۔ پھر تباہی اور نماز پڑھنے والوں کے لیے جو نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں، معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں۔ سورہ کوثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا، بس تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ سورہ کافرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہہ دو اے کافروں، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، نہ تم ان کی عبادت کرنے والے ہو جن کی عبادت میں کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی، نہ تم ان کی عبادت کرنے والے ہو جن کی عبادت میں کرتا ہوں، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ سورہ نصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم دیکھ لو کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس کی مغفرت طلب کرو، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سورہ لہب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ، نامراد ہو گیا وہ اس کا مال، جو کچھ اس نے کمایا وہ کسی کام نہ آیا۔ ضرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا، اور اس کے ساتھ اس کی جورو بھی لگائی بجھائی کرنے والی اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی۔ سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہو وہ اللہ ہے یکتا، اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں،
نہ کوئی اس کی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ سورہ فلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی اور اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی اور اس رات کی تاریکی کے شر سے جبکہ وہ چھا جائے اور گروہ میں پھونکنے والوں یا والیوں کے شر سے اور حاسد کے شر سے جبکہ وہ حسد کرے۔ سورہ ناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب سے، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے حقیقی معبود کی، اس کی وسوسہ ڈالنے والا کی شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اچھا پیاری بہنوں، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہماری کلاس کا وقت 1.5 گھنٹے رہا ہے، تو اس 1.5 گھنٹے میں آج یہاں تک جو کلاس ختم ہونے تک ہم نے اپنا ترجمہ جو ہے وہ 30ویں جز کا پڑھ لیا ہے۔ انشاءاللہ پیر کو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم یہ قرآن کو ختم کر لیں گے اور اس کے بعد اس کی دعا بھی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے پیر کو ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔